ان سے یہ سوال کیا گیا کہ علم میں اس وقت کس کا مقام سب سے بلند ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے اپنا کہا کہ میرا مقام علم میں سب سے بلند ہے۔ جبریل امین اللہ کا حکم لے کے آئے کہ اے موسیٰ علیہ السلام تجھ سے بھی بلند تر ایک عالم ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ مجھ سے بھی اس منصب کلیمی کے اوپر فائز ہونے کے باوجود، اس منصب نبوت کے اوپر فائز ہونے کے باوجود، اگر مجھ سے بھی کوئی بلند تر شخص ہے تو میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس راہبر سے ملنا چاہتا ہوں، میں اس سے سیکھنا چاہتا ہوں جو ہدایت کا علم اس کے پاس موجود ہے۔ گویا جس کے پاس علم ہدایت ہو، جس کے پاس علم رشد ہو، جس کے پاس علم ارشاد ہو، جس کے پاس علم معرفت ہو، اس کی تلاش میں نکلنا، اس کی جستجو میں نکلنا، اس کو پانے کی غرض سے سفر کرنا، یہ سنت انبیاء ہے، یہ سنت کلیمی ہے۔ اہل اللہ کی جستجو میں چلنا، اہل اللہ کی آرزو میں چلنا۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ پیر راہ بگزیں کہ بے پیریں سفر، ہست بس پر آفت و خوف و خطر۔ کہ اگر اس راستے میں چلنا ہے تو کسی راہبر کو تلاش کر، کیونکہ راہبر کے بغیر، رہنما کے بغیر تو اس راستے سے بھٹک جائے گا۔ اور پیر رومی کے اسی شعر کی تشریح کرتے ہوئے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راہ دے ہر کوئی آکھے، میں بھی آکھاں راہ دے، بن مرشد دے راہ نہیں ملدا، رول مرسیں وچ راہ دے۔ بن مرشد دے راہ نہیں ملدا، رول مرسیں وچ راہ دے۔ چوں گرفتی پیر بین تسلیم شو، ہم چوں موسیٰ زیر حکم خضر رو۔ جب تجھے ایسا مرشد مل جائے، جب تجھے ایسے مرشد کا دامن نصیب ہو جائے، جب تجھے ایسے رہبر کی رہبری، ایسے مرشد کا ارشاد، ایسے رہنما کی رہنمائی جب تجھے نصیب ہو جائے تو پھر اس کے اوپر عمل درآمد کر کے چل پڑ، جس طرح کہ حضرت موسیٰ حضرت خضر کے حکم پہ چل پڑتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ اس راہ کا رہبر ہوتا ہے، اس نے اس کی گھاٹیاں، اس کے جنگل، اس کے صحرا، اس کے پہاڑ، اس کی مشکلات، اس کی آسانیاں، اس کی تنگیاں، اس کی پریشانیاں، اس کی پشیمانیاں کاٹی ہوتی ہیں۔ اس سفر کو اس نے مکمل کیا ہوتا ہے، اس سفر کو اس نے طے کیا ہوتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ کہاں پہ کیا کرنا ہے۔